सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। शहर हैदराबाद में ग्लोकारा मांगली सड़क हादसे में जख्मी हो गई। ग्लोकारा सत्यवती राठौर, जो अपने स्टेज के नाम मांगली से मशहूर है, इस इतवार की रात थोंडापल्ली शमशाबाद में सड़क हादसे में जख्मी हो गई। पुलिस के मुताबिक एक भारी गाड़ी डीसीएम बज़ाहिर पीछे से उनकी गाड़ी से टकरा गई। आईएमडी ने तेलंगाना में गरज चमक के साथ येलो अलर्ट जारी कर दिया। इंडियन महकमा मौसमियात आईएमडी हैदराबाद के मरकज ने रियासत के मुंतखब इलाकों के लिए 4 दिन पर मुहित येलो अलर्ट जारी कर दिया। आईएमडी के जारी कुर्दा शुमारे में इशारा किया गया कि इस पीर को आदिलाबाद, मंचरियाल, आसिफाबाद, निर्मल, जगतियाल, राजन्ना, सरसीला, पिड्डापल्ली और जयशंकर भोपालपल्ली अजला के अलग थलग इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की तवक्को है। शहर हैदराबाद में गांजा समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। साइबराबाद एसओटी ने इस पीर के रोज 2 मुख्तलिफ मामलों में 4 अफराद को पकड़ लिया, जो कि गांजा ले जा रहे थे और उनके पास से 5.9 किलोग्राम ममनुआ गांजा जब्त कर लिया गया। हैदराबाद शहर रंगों का जश्न मनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जैसे जैसे कैलेंडर होली की तरफ पलट रहा है, हैदराबाद शहर रंगों के त्योहार की तवक्कुआत के साथ तैयार हो गया है। शहर की सड़कों पर दुकानदारों ने अपने स्टॉल्स के लिए गुलाल का जखीरा जमा करना शुरू कर दिया है। बेगम बाजार की हलचल से भरपूर सड़कों से लेकर शहर भर में बिखरे स्टॉल्स तक हवा रिवायती मिठाइयों की महक और गुलाल के दिलकश रंगों से मामूर हो गई है। पद्मजा सुजुकी 2 व्हीलर के मजाज डीलर ने इस पीर को कोम्पल्ली में अपनी नई डीलरशिप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर बात करते हुए प्रभु किशोर ने कहा कि हमने अपने सारिफीन के लिए कोम्पल्ली में एक नई डीलरशिप खोली है, जहां 100% सारिफीन की इत्मीनान को यकीनी बनाने के लिए तमाम मॉडल्स दस्तयाब है। मुअत्तल डीएसपी फोन टैपिंग में फिर से हुआ गिरफ्तार। पंजागुट्टा पुलिस ने मुसलसिल दूसरे दिन इस पीर को मुअत्तल डीएसपी प्रणीत राव से फोन टैपिंग केस और एसआईबी ऑफिस में कंप्यूटर सिस्टम समेत आलात को नुकसान पहुंचाने के सिलसिले में पूछताछ जारी रखी है। बता दिया जाए कि अदालत ने केस की तहकीकात के लिए प्रणीत राव को 7 दिन की पुलिस तहवील में दिया था। प्रजावाणी खिदमात लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर आर्जी तौर पर टाल दिया गया। एक सरकारी बयान के मुताबिक लोकसभा इंतखाबात और मॉडल ज़ाब्ता अखलाक के राइज होने के पेश नजर महात्मा ज्योतिबा फुले प्रजा भवन हैदराबाद में प्रजावाणी खिदमात को आर्जी तौर पर मुअक्कर कर दिया गया है और ये 7 जून को दोबारा से शुरू किया जाएगा। करीब नगर में पुलिस ने गाड़ियों की चेकिंग शुरू कर दी। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के निफाज के एक हिस्से के तौर पर पुलिस ने इस पीर को करीब नगर जिले के मुख्तलिफ हिस्सों में गाड़ियों की चेकिंग शुरू कर दी है। बता दिया जाए कि वोटरों को लुभाने के लिए पैसे, शराब और दीगर तोहफों के बहाव को रोकने के लिए पुलिस ने गाड़ियों की चेकिंग शुरू कर दी है। रोटरी क्लब नीलोफर अस्पताल में 48 लाख रुपए के अतिये से नौजायदा बच्चों के आईसीयू को अपग्रेड कर रहा है। रोटरी क्लब ऑफ हैदराबाद मावेरिक्स और रोटरी क्लब ऑफ ग्लोबल विजर्स ने नीलोफर अस्पताल को 48 लाख रुपए का एक अपग्रेड शुदा नौजायदा इंतहाई निगहदाश्त यूनिट आईसीयू को अतिया करने में बेहतरीन ताउन किया है। ईआरसी ने कहा कि जीरो बिल्स पर हिदायत डिस्कॉम्स के लिए थी, हुकूमत के लिए नहीं। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने गृह ज्योति स्कीम के तहत जीरो बिल जारी करने पर तेलंगाना स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन टीएसईआरसी के एतराजात का संजीदगी से नोटिस लेने के एक दिन बाद कमीशन ने इस पीर को ये बात वाज़ेह की कि ये हिदायत रियासती हुकूमत को नहीं बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसों को जारी की गई थी। हैदराबाद शहर में 3 रोहिंग्या शहरी 8 साल से गैर कानूनी तौर पर रह रहे थे, जिन्हें बीएसएफ ने आखिरकार पकड़ लिया। हकाम के मुताबिक हैदराबाद शहर में गुज़िश्ता 8 सालों से गैर कानूनी तौर पर मुकीम 3 रोहिंग्या शहरी अगरतला रेलवे स्टेशन पर हैदराबाद जाने वाली ट्रेन में सवार होने की कोशिश करते हुए पकड़े गए। एआईएमआईएम ने अपने 3 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। ओवैसी हैदराबाद लोकसभा सीट से इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन के जरिए लोकसभा इंतखाबात की तारीखों के ऐलान के बाद मुल्क भर की सियासी जमातें अपनी उम्मीदवारों का ऐलान कर रही है। इसी सिलसिले में अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम ने भी अपने कुछ उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है।
حیدرآباد میں 125 سالہ بڑے کچھوے کی ہوئی موت۔ حیدرآباد کے نہرو زولوجیکل پارک میں اس ہفتے کے روز ایک بڑے سے گیلاپگس کچھوا جو کہ عمر سے متعلق پیچیدگیوں سے مر گیا۔ چڑیا گھر کے حکام نے ایک پریس ریلیز میں کہا کہ نر گیلاپگس کچھوا جس کی عمر تقریباً 125 سال تھی بڑھاپے کی بیماریوں کی وجہ سے مر گیا۔ تحصیلدار شمیر پیٹ ایم سرینیواس راؤ کو 1.5 لاکھ روپے رشوت وصول کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ ٹی پوائنٹ کنٹینر کو نہ اکھاڑنا اور عمارت کے احاطے میں نصب چنپٹنم چرلو دکان کے اشتہاری بورڈ کو نہ ہٹانے کے لیے انہوں نے 1.5 لاکھ روپے رشوت طلب کی تھی۔ جھارکھنڈ کے گورنر کو تلنگانہ اور پڈوچیری کا اضافی چارج مل گیا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے تلنگانہ کے گورنر اور پڈوچیری کے لیفٹیننٹ گورنر کے عہدے سے ڈاکٹر تملائی سوندرراجن کا استعفی قبول کر لیا ہے۔ صدر جمہوریہ نے جھارکھنڈ کے گورنر سی پی رادھا کرشن کو مقرر کیا ہے کہ وہ اپنے فرائض کے علاوہ تلنگانہ کے گورنر اور پڈوچیری کے ایل جی کے فرائض بھی انجام دے جب تک کہ باقاعدہ انتظامات نہ ہو جائیں۔ بی ایس پی چھوڑنے والے سابق آئی پی ایس افسر پروین کمار بی آر ایس میں شامل ہو گئے۔ سماجوادی پارٹی کے تلنگانہ یونٹ کے صدر کے عہدے سے استعفی دینے کے 2 دن بعد سابق آئی پی ایس افسر آر ایس پروین کمار نے اس پیر کو بھارت راشٹر سمیتی بی آر ایس میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ بلاسپور میں تلنگانہ کے خطوط پر ایس سی ایس ٹی کے لیے خصوصی قانون بنانے کا مطالبہ کیا گیا۔ مورچے کے ضلع صدر سیتارام کنڈل نے ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ اس میٹنگ میں مورچے کے 5 حصوں نے شرکت فرمائی۔ اس میٹنگ میں حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ تلنگانہ کے خطوط پر ایس سی ایس ٹی سب پلان کے لیے خصوصی قانون بنایا جائے۔ عام آدمی پارٹی کے راجیہ سبھا رکن سنجے سنگھ نے راجیہ سبھا کے رکن کے طور پر حلف اٹھایا۔ بتا دیا جائے کہ سنجے سنگھ دوسری بار راجیہ سبھا کے رکن منتخب ہوئے ہیں۔ سپریم کورٹ میں منی لانڈرنگ کیس میں دہلی کے سابق وزیر ستیندر جین کی ضمانت کی درخواست کو مسترد کرنے پر عام آدمی پارٹی کے وزیر آتشی نے کہا، ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں لیکن احترام کے ساتھ ساتھ ہم اس فیصلے سے متفق نہیں ہیں۔ ان کے خلاف یہ مقدمہ چند حوالاتی آپریٹرز کے بیانات پر مبنی ہے جبکہ معروف حوالہ آپریٹر اب بھی آزاد گھوم رہے ہیں۔ اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پورا معاملہ عام آدمی پارٹی کے خلاف سیاسی انتقام ہے اور اروند کیجریوال حکومت کے اچھے کام کو روکنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے روڈ شو میں کوئی بھی ہجوم نظر نہیں آیا۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد ایسا خیال کیا جاتا ہے کہ تمل ناڈو کی عوام ایک لیڈر کے طور پر جوکر کو دیکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی۔ مہاراشٹر کی سیاست میں بڑی ہلچل، راج ٹھاکرے کی وزیر داخلہ سے ہوئی ملاقات، وہ این ڈی اے اتحاد میں شامل ہو سکتے ہیں۔ لوک سبھا انتخابات 2024 سے پہلے مہاراشٹر کی سیاست کا سیاسی درجہ حرارت بڑھتا جا رہا ہے۔ مہاراشٹر نونروان سینا ایم این ایس کے سربراہ راج ٹھاکرے نے اس منگل کو وزیر داخلہ امت شاہ سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ غزہ کے شفا اسپتال میں 20 مسلح افراد ہوئے ہلاک۔ سیکورٹی فورسز نے اس پیر کی صبح ایک بار پھر غزہ کے مرکزی اسپتال شفا پر چھاپہ مارا۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ 20 فلسطینی بندوق مسلح افراد یہاں پر مارے گئے۔ نہ دودھ، نہ روٹی، نہ چاول کا ایک دانہ، بچوں کا رونا دل کو چیر دے گا۔ غزہ کی پٹی میں غذائی قلت سے حالات تباہ کن ہو گئے ہیں۔ غزہ کی پٹی میں قحط کے حالات کے چلتے بچے دودھ کے لیے رو رہے ہیں، بے بس مائیں اور باپ سر پیٹ رہے ہیں اور کئی سارے لوگ بھوک کی وجہ سے خاموش ہو گئے ہیں۔ غزہ کی پٹی میں اسرائیلی بمباری سے ہونے والی تباہی سخت ترین انسان کے دل کو بھی چیرنے کے لیے کافی ہے۔ بلغیریا کے صدر نے پی ایم نریندر مودی کا اظہار تشکر کیا۔ ہندوستانی بحریہ کی تعریف کی جا رہی ہے۔ بلغیریا کے صدر رومین نے ہائی جیک ہونے والے طیارے اور اپنے ملک کے شہریوں کو بچانے کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ میں ہائی جیک کیے گئے بلغیریائی جہاز روین اور اس کے 17 عملے بشمول 7 بلغیریائی شہریوں کو بچانے میں ہندوستانی بحریہ کی بہادرانہ کارروائی کے لیے پی ایم نریندر مودی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سری لنکا کی بحریہ نے ایک بار پھر کارروائی کرتے ہوئے 21 مچھیروں کو گرفتار کر لیا۔ سری لنکا کی بحریہ نے 21 ہندوستانی ماہی گیروں کی ایک اور کھیپ کو مبینہ طور پر بین الاقوامی سمندری حدود کو عبور کرنے کے الزام میں گرفتار کیا۔ بتا دیا جائے کہ 16 مارچ کو تمل ناڈو کے ماہی گیر 500 سے زیادہ کشتیوں میں مچھلی پکڑنے کے لیے بندرگاہ سے روانہ ہوئے تھے۔
عمران خان کی پارٹی کے سابق رکن کا غیر اعلانیہ غیر ملکی بینک اکاؤنٹس کی تحقیقات کا مطالبہ۔ عمران خان کی بحران سے متاثرہ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے ایک ناراض بانی رکن نے اس پیر کو وزیر داخلہ محسن نقوی سے پارٹی کے مبینہ خفیہ غیر ملکی بینک اکاؤنٹس کی تحقیقات کرانے کا مطالبہ کیا۔ سکسیس دی اسکول کے ذمہ داران کی جانب سے لڑکیوں کی معیاری تعلیم اور دینی ماحول میں تربیت کے لیے ٹولی چوکی اور پرانی حویلی برانچ میں بچیوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے ایکسکلوسیو اسکول کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ ایسے والدین جو اپنے بچیوں کی معیاری تعلیم و تربیت کے لیے کسی معیاری تعلیمی ادارہ کی تلاش میں ہیں تو اس سلسلے میں پرشکوہ عمارت اور کشادہ کلاس روم میں آپ کی بچیوں کی تعلیم، تربیت، حسن اخلاق، حفظ قرآن کریم اور اسپورٹس کے علاوہ طالبات کی خواتین عملے کے ذریعے نگرانی و حفاظت کا اطمینان بخش ماحول ہے۔ تو جلدی کریں، صحیح وقت پر درست فیصلہ کریں اور سکسیس دی اسکول کا انتخاب کریں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔